اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم روزے کے فدیے کے حوالے سے کچھ اہم مسائل ہیں، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بالکل اختصار کے ساتھ ان کو پیش کروں گا۔ بہت زیادہ ساتھیوں نے یہ سوال پوچھا ہے، میسج کیے ہیں، کمنٹ کیے ہیں، تو انشاءاللہ مختصر وقت میں اسے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ روزے کا فدیہ کون دے سکتا ہے۔ جن کو روزے کی اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 184 کا اگر آپ مطالعہ کریں پڑھیں تو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ۔ اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اب روزے کی طاقت جو نہیں رکھتے وہ کون ہیں؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ان میں شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا جو 70 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے، کمزوری اور ذوق بہت زیادہ ہو چکی ہے، وہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی اسے روزہ رکھنے کی امید نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے گا۔ جو ایسا بزرگ ہو چکا ہے تو وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اور دوسرا جس کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے وہ جو دائمی بیمار ہے، مستقل بیمار بندہ جو ہے، ڈاکٹر حضرات نے جس کے متعلق کہا ہے کہ یہ آئندہ اور ماضی کے اندر بھی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کی بیماری ایسی ہے، تو اس کے متعلق بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنے روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ ہاں، ایسا شخص جو دوائی کھا رہا ہے، میڈیسن لے رہا ہے اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ سال کے بعد یا 2 سال کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ اور اگر ایسا بیمار ہے کہ ڈاکٹر حضرات نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اب روزے کا فدیہ بندہ کھانے کی صورت میں، راشن کی صورت میں، اناج کی صورت میں اور غلے کی صورت میں بھی ادا کر سکتا ہے، اور نقدی پیسے بھی فدیہ جو ہے وہ کسی مسکین کو دے سکتا ہے۔ اب اس مسکین کی ضرورت کو آپ دیکھیں کہ اسے راشن کی زیادہ ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے یا پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے روزے کا فدیہ اسے دے سکتے ہیں۔ اب فدیہ کتنا دینا ہے؟ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ فدیے کے متعلق نصف سا گندم یا 1 سا جو، 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش، اس کا فدیہ ہم دے سکتے ہیں۔ اب نصف سا جو ہے یہ کتنا ہے؟ تو فقہاء نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ 1 کلو 920 گرام، یعنی 80 گرام کم 2 کلو، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ 2 کلو گندم جو ہے وہ کسی مسکین کو، کسی شریف فقیر کو دیں۔ یعنی زیادہ دینے کا کیا مقصد ہے کہ کسی فقیر کا بھلا ہو جائے گا، کیونکہ یہ فدیہ اسی لیے ہے کہ کسی محتاج کی محتاجی کو پورا کیا جائے، کسی مسکین کو دیا جائے، اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو کوشش کریں کہ گندم سے اگر آپ کوشش کریں کہ جو یا کھجور کے حوالے سے اگر دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ گندم کے حوالے سے دینا چاہتے ہیں تو اس سال جو ہے جو ایک بندے کا فطرانہ جو ہے فدیہ کتنا ہوتا ہے، جتنا ایک بندے کا فطرانہ ہے اتنا ایک بندے کا فدیہ ہوتا ہے۔ تو اس سال جو ہمارے علماء نے اس کی مقدار کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، کسی نے 300 کہا ہے اور کسی نے 340 روپے کہا ہے۔ جنہوں نے 1 کلو 920 گرام کا حساب لگایا تو انہوں نے 300 کہا ہے، جنہوں نے 200 کا حساب لگایا ہے تو انہوں نے 340 کہا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ 340 والے بات جو ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں۔ تو یہ ایک بندے کا فدیہ ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، شرعی بیمار ہے یا شیخ فانی ہے، تو وہ 1 روزے کا فدیہ 1 فطرانے کی مقدار اسے ادا کرے گا، اور پھر اس میں اس بندے کو کھانا بھی بندہ کھلا سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، دارقطنی کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک بہت زیادہ جب بوڑھے ہو گئے تو 1 یا 2 سال انہوں نے روزے نہ رکھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ بہت بڑا برتن لیا، بہت بڑے برتن کے اندر انہوں نے کھانا پکایا اور 30 مسکینوں کو بلا کر
آپ نے ان کو کھانا کھلا دیا، یعنی اکٹھا 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بھی جائز ہے۔ تو اس میں ایک بات ذہن کے اندر رکھنے والی یہ ہے کہ آپ اپنے روزوں کا فدیہ ماہ رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے، کیونکہ روزے ماہ رمضان کے اندر فرض ہوتے ہیں، تو آپ نے فدیہ بھی ماہ رمضان کے اندر ہی دینا ہے۔ یعنی ایسے بھی نہیں کرنا کہ پہلے رمضان دوسری رمضان کو سارا فدیہ اکٹھا بھی نہیں دینا، یعنی آپ کوشش کریں کہ روزانہ کسی کو فدیہ دے دیں، یا روزانہ کسی کو کھانا کھلا دیں، یا رمضان کے آخر میں پورے مہینے کا حساب لگا کے جتنے پیسے بنتے ہیں یا کسی کو کھانا کھلانا ہے تو اکٹھے لوگوں کو کھانا کھلا دیں، مسکین اگر ملتے ہیں، یا پھر اکٹھا آخر میں آپ فدیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہر روزانہ فرض ہوتا ہے۔ تو اگر ہم پہلے دے دیں گے فدیہ تو یہ فدیہ نہیں ہوگا، تو ہم نے جس دن ہم نے روزہ اس بندے نے نہیں رکھنا اس دن کا فدیہ دے گا، یا آخر میں اکٹھا فدیہ دے سکتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا فدیہ ہم اکٹھا دے سکتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ بندوں کو دے سکتے ہیں، یا ایک ہی بندے کو دینا ہے؟ آپ اکٹھا فدیہ بھی آخر میں دے سکتے ہیں، آپ ایک بندے کو بھی سارے کا سارا فدیہ دے سکتے ہیں، اور آپ علیحدہ علیحدہ بندوں کو بھی جتنا فدیہ بنتا ہے یہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ بات بس آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ ماہ رمضان کے آخر میں اگر دیں گے تو اکٹھا دے سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ساتھ ساتھ دینا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر آپ ایک دن کا فدیہ دیں، اگلے دن پھر اس دن کا فدیہ دیں، تو اس انداز میں آپ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کیا ہم یہ فدیہ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل آپ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک صدقہ بندہ کسی شریف فقیر کو دیتا ہے اور ایک صدقہ اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کسی شریف فقیر کو دیتا ہے تو اسے ایک فدیہ ایک صدقہ کرنے کا ثواب ہے، اور جو کوئی اپنے عزیز رشتہ دار کو دیتا ہے تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ دینے کا ثواب اور دوسرا اس بندے کو صلہ رحمی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب اس میں بس یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اور اپنے ماں باپ کو، یعنی ماں باپ کو نہیں دے سکتے اور اپنی اولاد کو پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے، باقی جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی بھائی ہے بہن ہے، ان کو آپ اپنا فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور ایک سوال جو بہت زیادہ مجھ سے پوچھا گیا وہ یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی ایسا عاجز ہے، یعنی روزہ رکھنے کی اس کے اندر سکت نہیں، صحت اس کی ٹھیک نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور وہ فدیہ بھی دینے سے عاجز ہے کہ اس کے پاس مال بھی نہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ یعنی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، یعنی اس کے پاس پیسے بھی نہیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا جو بندہ ہے کہ جو روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا اور پھر فدیہ دینے کی بھی اس کے اندر اتنے مال اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے گا تو اس بندے کا جو ہے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ایک شرعی مسائل تھے، میں نے بالکل اختصار کے ساتھ، کافی لوگوں کے یہ کمنٹ تھے، سوال تھے، تو میں نے ایک ہی کلپ کے اندر یہ سارے بیان کر دیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تمام ساتھیوں کو اس مسئلے کی سمجھ جو آ گئی ہوگی، تمام ساتھی ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اسے اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے شیئر کریں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ان مسائل کو نہیں جانتے، مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ جو ہے شریعت کے خلاف عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں سنت شریعت کے مطابق اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔